بلوچستان کی وادی میں معصوم مسافروں کا خون، قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑتی داستان۔ بلوچستان جسے پاکستان کی معدنیات کی جنت کہا جاتا ہے، ایک بار پھر لہو سے سرخ ہو گیا۔ کوئٹہ سے لاہور جانے والی مسافر بس یوب کے مقام پر دہشت کی تصویر بن گئی۔ اس بس میں سوار 12 بے گناہ انسانوں کو پہلے اغوا کیا گیا، پھر بس سے اتار کر ان کی سانسیں چھین لی گئیں۔ ان معصوموں نے کیا قصور کیا تھا؟ صرف اتنا کہ وہ پنجاب کے رہائشی تھے، روزی کی تلاش میں یا اپنے پیاروں سے ملنے کے سفر پر نکلے تھے، مگر وہ سفر جس کی واپسی کی امید ان کے گھروں میں ماؤں نے باندھ رکھی تھی، اب ایک کٹھن حقیقت بن کر ان کی دہلیز پر تابوتوں کی صورت میں لوٹا ہے۔ اگر تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ایسی بے شمار داستانیں ملتی ہیں جہاں فتنہ ہندوستان کی چھتری تلے پاکستان کو عدم استحکام سے دو چار کرنے کی کوشش کی گئی۔ کبھی ریلوے ٹریک کو نشانہ بنایا گیا، کبھی مسافر گاڑیوں کو، کبھی مزدوروں کی بستیاں اجاڑ دی گئیں۔ یاد رہے کہ ماضی میں بھی ایسے واقعات ٹرینوں میں پیش آ چکے ہیں جنہیں پاکستان کی تاریخ کا بدترین حادثہ کہا جاتا ہے۔ آج بھی وہ زخم ہرے ہیں، آج بھی ان مظلوموں کی سسکیاں فضاؤں میں سنائی دیتی ہیں۔ اس تازہ حملے نے پھر کئی ماؤں کی گودیں اجاڑ دی ہیں۔ دل چیر دینے والی خبر یہ ہے کہ انہی 12 شہیدوں میں 2 بھائی بھی شامل تھے جن کا تعلق دنیا پور سے تھا۔ ان کی ماں کی ممتا پر پہلے ہی قیامت گزر چکی تھی جب اس نے اپنے شوہر کو بلوچستان کی خون آشام فضاؤں میں کھو دیا۔ آج اس نے اپنے دونوں جوان بیٹے بھی کھو دیے۔ سورج سے بھی چمکیلی ہے تیرے پہاڑوں کی پیشانی۔ اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ کس کلیجے سے وہ ان کے جنازے اٹھائے گی؟ ایسے سوالات ہیں جو آج ہر ذی شعور پاکستانی کے دل کو چیر رہے ہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ جب بلوچستان کے ترجمان نے واضح طور پر بتایا کہ NA-70 میں سیکیورٹی خدشات کے باعث سفر بند کیا گیا تھا تو یہ بس کیسے اور کیوں وہاں سے گزری؟ کیا اس میں انتظامیہ کی غفلت شامل تھی یا کوئی سازش؟ کیا یہ ریاستی اداروں کی ناکامی ہے؟ آج اس سوال کا جواب تلاش کرنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ اگر کوئی سڑک حساس قرار دی گئی ہے تو پھر وہاں بس کیوں جلائی گئی؟ اس ریاستی غفلت کا ذمہ دار کون ہے؟ پنجاب کے لوگوں کو چن چن کر نشانہ بنایا جانا بھی ایک بڑا سوال ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے یا پھر دشمن کا منظم منصوبہ کہ ایک مخصوص علاقے کے افراد کو نشانہ بنا کر لسانی نفرت کو ہوا دی جائے؟ کیا یہ فتنہ ہندوستان کی پرانی روش ہے جو اب بھی ہمارے دلوں کو زخمی کر رہی ہے؟ بلوچستان کی تاریخ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے، لیکن کیا وہ سب کچھ ہمیں معلوم ہے یا پھر بہت کچھ آج بھی ہم سے چھپایا جا رہا ہے؟ کیا ان واقعات کی اصل حقیقت کبھی منظر عام پر آئے گی؟ یہ حادثہ محض چند خاندانوں کا ذاتی غم نہیں، یہ پوری قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والا سانحہ ہے۔ جب تک ریاست اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالتی رہے گی، جب تک دشمن کے اعلی کار اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے رہیں گے، ایسی مائیں اپنی گودیں اجاڑتی رہیں گی۔ یہ وقت ہے کہ ریاستی ادارے اس المیے پر سنجیدگی سے سوچیں، عملی اقدامات کریں اور ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ دہشت گردی کے یہ زخم بلوچستان کی خوبصورت وادیوں کو بار بار داغدار کر دیتے ہیں۔ وہاں کے معصوم لوگ بھی دہشت گردی کا ایندھن بنتے ہیں اور دوسرے علاقوں سے آنے والے محنت کش بھی۔ یہ کھیل کب تک چلے گا؟ کب تک شہرک پاکستان کا خون بہتا رہے گا؟ کب تک مائیں اپنے جگر گوشے خاک میں دفناتی رہیں گی؟ وقت آ گیا ہے کہ ہم اجتماعی طور پر یہ سوال اٹھائیں، حکومت اور ریاستی اداروں سے جواب مانگے اور اس ہاتھ کو کاٹ دیں جو پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ اللہ ان شہیدوں کی مغفرت فرمائے، ان کے خاندانوں کو صبر عطا کرے اور وطن عزیز کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین۔